شادی کا فیصلہ، ایک تو شادی لڑکی کے لیے شادی کا فیصلہ کرنا، پھر بندے کو چوز کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جہاں پہ جو خواتین دیکھ رہی ہیں ایون مردوں کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ دونوں نے اپنی لائف کو آگے لے کر چلنا ہوتا ہے. اقرار بھائی کو چوز کرنا کتنا مشکل یا آسان تھا؟ اقرار نے چوز مجھے کیا تھا، اس کے بعد انہوں نے بات کی ٹھیک ہے گھر پر میرے والد صاحب سے. پھر والد صاحب یاد آئے آنکھیں بھیگ جائیں گی تو پھر کوئی وہ ٹکڑا نکال کے کہیں اور جوڑ دے گا. تو والد صاحب سے پہلے بات کی، مجھ سے بعد میں بات کی گئی. اور جب بات کی گئی تو یہ بارہا میں انٹرویوز میں بتا چکی ہوں کہ میں نے منع کر دیا تھا. اچھا جی. اور اس کے بعد پھر سب مل کر مجھے کنونس کیا گیا. والد صاحب والد نے بھی بات کی، اقرار نے خود بھی بات کی. اس کے بعد یہ شادی ہوئی. تو آپ اس وقت سما میں تھی؟ جب میری شادی ہوئی تھی تو میں لاہور میں تھی. میں سٹی 42 کے ساتھ کام کر رہی تھی. سٹی ایٹ 10 کر رہی تھی. یس یس یس. تو اب مطلب اپنے ہسبینڈ سے آپ اقرار الحسن سے آپ مہنگے تحفے نہیں لیتی؟ میں تحفہ ہی نہیں لیتی ہوں ایز سچ، مطلب کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتی. اگر وہ لے کے آ جائے تو نہیں کہتی کہ مجھے یہ لے کے دو، مجھے ڈائمنڈ رنگ چاہیے، مجھے نہیں گولڈ کا سیٹ چاہیے، مجھے کہیں کچھ پہنا ہوا آپ کو دکھائی نہیں دے رہا، نہ ہاتھوں میں نہ کانوں میں. عادت ہی نہیں ہے، شوق ہی نہیں. گھڑی کبھی کبھار پہن لیتی ہوں، اور گولڈ کا نہیں، گولڈ کا ڈائمنڈ کا جیولری کا مجھے شوق ہی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ کپڑے جس طرح کے میں نے نارمل کیجول پہننے ہوتے ہیں وہ بڑے مناسب پیسوں میں مل جاتے ہیں. سیل میں جا کے میں خریداری کر لیتی ہوں. بہت اچھے کپڑے پہنتی ہیں ماشاء اللہ. تو وہ زیادہ تر سیلز میں لیتی ہوں. میں کفایت شعار ہوں. اور تحفے جو ہیں مجھے لگتا ہے میں نے اقرار کو زیادہ تحفے دیے ہوں گے. ہاں میں نے ان کو زیادہ تحفے دیے ہوں گے. کبھی باہر گئے ہوتے ہیں تو پوچھتے ہیں کیا چاہیے، میں کہتی ہوں کچھ بھی نہیں چاہیے، مرضی سے آپ کچھ لانا چاہتے ہیں تو لے آئے. کوئی مہنگا تحفہ انہوں نے دیا آپ کو؟ سب سے مہنگا تحفہ کیا دیا ہوگا، یہ والا فون. اچھا یہ 11 پرو میکس، 11 پرو ہے، میکس پتہ نہیں ہے یا نہیں پرو ہے یہ. تو یہ لاسٹ گفٹ تھا، یہ پتہ نہیں 18-19 میں. یہ 18-19 میں تھا، یہ مہنگا یہ میں نے اور آپ نے اکٹھا لیا تھا آئی تھنک. ہاں نا، 2019 کی بات آئی، 2019 کی بات ہوگی. تو یہ ہے وہ مہنگا تحفہ. 4-5 سال ہو گئے پھر تو اس بات کو. ہاں اب نیا فون آ جانا چاہیے. اقرار بھائی کوئی نیا تحفہ دے دے، 16 آ گیا ہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ ہم تھامنے لگائیں گے. 25 آ گیا. اقرار الحسن نے 5 سال سے تحفہ نہیں دیا. صحیح ہے، اب تو 16 آ گیا. اصل میں یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ آپ کتنی مطمئن ہیں چیزوں سے یا پیسوں سے. خوشی یا پھر رشتے مضبوط نہیں ہوتے. تو کیا سمجھتی ہیں آپ کی شادی اور آپ کی میرڈ لائف کو مضبوط آپ نے اتنے طریقے سے اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے؟ آپ لوگوں کا ریلیشن بہت اچھا ہے ماشاء اللہ، مثال لوگ دیتے ہیں. تو اس میں کون سی ایسی چیز ہے آپ کی طرف سے یا ان کی طرف سے؟ میوچل ہوتا ہے. کچھ چیزیں میری طرف سے زیادہ ہوتی ہوں گی، جیسے میں نے بتایا. ابھی تک تو میں جتنی باتیں سن رہی ہوں مجھے آپ کی طرف سے ہی لگ رہا ہے. کیونکہ میں کبھی تنگ نہیں کرتی. جیسے اقرار شوٹ پر ہے تو میں بار بار پیچھے سے فون نہیں کرتی، یا اگر فون نہیں اٹھا رہے تو میں یہ نہیں کہتی وہ فون ہی نہیں اٹھایا میرا، کیا ہو گیا، کیونکہ مجھے پتہ ہے وہ کام پہ ہوتے ہیں. ہماری ایک سی فیلڈ ہے. پھر جو سب سے بڑی چیز جو میں باقی لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہوں گی کہ میری زندگی میں اور بہت ساری چیزیں ہیں. میں صرف اور صرف ایک انسان کے بارے میں، ایک چیز کے بارے میں نہیں سوچتی رہتی ہوں. میرا ڈے پلانڈ ہوتا ہے. صبح اٹھ کے میں نے یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، یہاں ملنا ہے، یہ ریکارڈنگ ہے، یہ وہ پورا دن پلان ہوتا ہے. اور آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہے شادی. پوری زندگی شادی نہیں ہوتی. واو. جب آپ سوچ لو نا، پوری زندگی شادی اور میاں ہے، پیار ہے، جذبات ہیں، گھر ہے، سب کچھ ہے، سب سے امپورٹنٹ بھی ہیں. لیکن پھر وہاں پہ خرابی ہو جاتی ہے، پھر لڑائی جھگڑے بھی کرنے لگ جاتی ہیں بیویاں، پھر وہ پکڑ کے رکھنے والا کام بھی شروع ہو جاتا ہے. لیکن کوئی انسان نا، اگر آپ اس پہ اس طرح سے پابندی لگا دو یا اس پہ نظر رکھنا شروع کر دو، بہت زیادہ آپ نظر رکھو بھی ابھی بھی ایک دوسرے پہ بہت زیادہ اسپیس بھی ختم کر دو، تب بھی جس نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہی ہے، چاہے وہ میں ہوں، چاہے تم ہو، یا کوئی اور بھی ہے. تو اس لیے لیو اینڈ لیٹ لیو والی میری پالیسی ہے. جہاں مجھے فرق پڑے گا، یعنی میرا مینٹل پیس خراب ہو رہا ہے، میرا روٹین، میری زندگی خراب ہو رہی ہے، وہاں میں ضرور سوچوں گی کسی کے بھی بارے میں. ورنہ کوئی مجھے تنگ نہیں کرتا تو مجھے کیا ضرورت ہے کچھ ایسا سوچ رہی ہے کرنے کی. ویری نائس. بہت اچھی بات کی آپ نے. اور جو لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، میں چاہوں گی کہ مجھ جیسے لوگ آپ کو اس طرح بھی فالو کریں، ان چیزوں میں بھی فالو کریں، بہت ضروری ہے. اور ایک چیز جو آپ نے بہت اچھی کہی کہ اسپیس، میاں بیوی، فرینڈس، ہر رشتے میں اسپیس کی بہت ضرورت ہے. مطلب یہ نہیں کہ آپ
24/7 اب سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. Yes. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ لائیو لوکیشن لگا دو بھائی, کہاں کہاں تم جا رہے ہو اور کہاں کہاں تم جا رہی ہو. ایسے ریلیشنز یا رشتے, ایسی زندگی نہیں بسر ہوتی. بہت تکلیف دہ ہو جاتے ہیں نا, ٹاکسک بن جاتے ہیں. پھر وہ ٹاکسک میں ہر وقت لڑائی جھگڑا ہے, پھر چھوڑنا بھی نہیں, رہنا بھی ساتھ ہے اور لڑتے مرتے رہنا. تو اس سے تو کہیں بہتر ہے کہ آپ الگ ہو کے زندگی گزار لیں. کئی لوگ ہوتے ہیں جو یہ شکایتیں بھی کرتے رہتے ہیں, بڑی ٹاکسک ہے ہماری بیگم یا ہمارا شوہر, ابیوزو ریلیشن شپ, ابیوزو بھی ہے, یا اور بہت سی ایسی چیزیں جو آپ کو انتہائی ناپسند ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی تھی. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے اپنا شوہر جو ہے اس کا چہرہ پسند نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اس سے تم الگ ہو سکتی ہو. تو ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے, اتنا خوبصورت ہے, وہ یہ نہیں کہتا کہ ایک دوسرے سے بند کے رہ جاؤ اور ہر روز رات میں جوتے چل رہے ہوں. تو جو یہاں پہ لوگ کہتے ہیں, ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ مار پڑ گئی, چپیڑ پڑ گئی تو کیا ہوا, ایک اور تھپڑ کھا لو اس کے بعد سیٹ ہو جائے گا. میں اس چیز کے اتنا خلاف ہوں بانو, اتنا خلاف ہوں کہ پہلا تھپڑ تو شروعات ہے, اس کے بعد تو پھر پتہ نہیں کہاں سے بات کہاں جائے گی. وہ ایک لحاظ ہے نا, وہ ختم ہو گیا, وہ ایک پردہ تھا وہ ہٹ گیا. اور میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ کوئی کسی کے ساتھ کیسے یہ کر سکتا ہے, کوئی اٹھ کے کسی کو تھپڑ کیسے مار سکتا ہے. چھوٹے تھے تو بہن بھائی آپس میں لڑتے تھے, ایک دوسرے کو کٹ بھی لگاتے تھے, تھپڑوں والا سین نہیں ہوتا. کیا طریقہ ہے. میں خواتین کو جب دیکھتی ہوں, اللہ تعالیٰ ہر بچی کو, لڑکی کو, خاتون کو محفوظ رکھے, کہ سوشل میڈیا پر آ کر وہ اپنے زخم دکھاتی ہیں, وہ اپنی تکالیف دکھاتی ہیں, وہ اپنی چوٹیں دکھاتی ہیں, کس دل سے وہ کرتی ہوں گی اور کتنا مجبور ہو کے وہ کرتی ہیں. کیوں برداشت کرتے ہو یہ سب کچھ؟ کیوں اپنی زندگی برباد کرنے پہ, اپنا پیس خراب کرنے پہ, اپنی ذات کو تباہ کرنے پہ کیوں؟ اسٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ, اچھا ہم نے دیکھا جتنی بھی خواتین ہیں, میڈیا کی خواتین بھی ہیں, جب ان کو اس طرح کا زخموں کے ساتھ وہ سامنے آئی ہیں, پکچرز تصویریں لے کے, تو تبھی وہ سامنے آئی ہیں جب بات سر سے اوپر گزر گئی. اس سے پہلے انہوں نے برداشت کیا ہے جتنا وہ کر سکتی تھیں خواتین. عورت جو ہے نا, اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی خاصیت رکھی ہے, خاص طور پہ ہماری مشرقی عورتیں, کہ وہ بہت کچھ برداشت کرتی ہیں. وہ چاہتی ہیں کہ ہمارا گھر بسا رہے, اور اس کے پیچھے بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں. بڑی قربانیاں بھی دیتی ہیں, بڑی ہمت بھی کرتی ہیں. اور میں سلوٹ پیش کرنا چاہوں گی ان خواتین کو جو اپنا گھر, سب کو جو گھر چلا رہی ہیں, بسا رہی ہیں. بچوں کے لیے, کبھی کبھی اپنے ماں باپ کے لیے, کبھی کبھی سوسائٹی کے پریشر کو برداشت کرنے کے لیے. لیکن دوسری طرف مردوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ عورت بڑی نازک ہوتی ہے, اس کو ایسے نہ توڑیں. وہ تو ایک جملے سے ٹوٹ جانے والی چیز ہے, آپ اس کے ساتھ کیا ظلم کرتے ہیں. اور یہاں ماؤں کی رسپانسبلٹی پر میں پھر ایک مرتبہ بات کروں گی, ہمیشہ کرتی ہوں, کہ اپنے بیٹے کو ضرور سکھائیں کہ آپ نے ایک لڑکی کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے, چاہے وہ بہن ہے, چاہے وہ ماں ہے, چاہے وہ بیوی ہے, چاہے وہ بیٹی ہے. اور بیوی سب سے زیادہ ضروری, وہ اپنا گھر بار سب چھوڑ کے آپ کے پاس آتی ہے اور کبھی شکایت کا کوئی لفظ بھی نہیں کہتی, آپ کا ساتھ نبھاتی ہے. تو اس کے ساتھ یہ نہ کریں پلیز, بالکل ایسے مت کریں, پیار محبت سے رہے, اور نہیں رہ سکتے تو الگ ہو جائے. اوکے, بڑا سخت سوال کر لیں, پیار ہو جائے, معافی ہے تمہیں, معافی ہے, جتنا مرضی سخت سوال کر لو. کوئی زندگی میں ابھی فرح یوسف سے لے کے فرح اقرار اور ابھی والی جو ہماری بہن ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں, کوئی ایسا پوائنٹ جس کو آپ بدلنا چاہیں؟ بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. میں آج جو کچھ ہوں, جیسی نظر آتی ہوں زندگی میں, میری جو لرننگ ہے وہ اسی سفر میں ہوئی ہے. میں واپس جا کے کسی چیز کو چینج کروں گی تو میں یہ نہیں ہوں گی, میں پتہ نہیں کیا ہوں گی. تو میں پتہ نہیں کچھ نہیں ہونا چاہتی, میں جو ہوں میں ویسی ہی ہونا چاتی ہوں. نیا اسٹرگل نہیں کرنا چاہتی. نہیں, میں کیوں, میں نے زندگی میں جو کچھ کیا میں اس کو اون کرتی ہوں, چاہے وہ ٹھیک ہو, غلط ہو, کوئی غلطی ہو, تو اس کو اون کر کے, جب آپ اون کر لیتے ہو تو پھر آپ اس کو درست کرنے کے اس پہ پیٹرن پہ آ جاتے ہو. تو وہ کرتے کرتے, سیکھتے سیکھتے آپ بہتر انسان بنتے ہو. تو اگر میں مڑ کے پیچھے دیکھوں 10 سال, تو 10 سال پہلے میں اور سوچ کی مالک تھی, میں اور طرح کی انسان تھی, آج میں اور طرح کی انسان ہوں. اگلے 5 سال اگر زندہ رہتی ہوں, پھر پیچھے مڑ کے دیکھوں گی, پروردگار آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے صحت کے ساتھ. آمین سما. تو پھر میں نے اور کچھ سیکھ لیا ہوگا, تو میں کیوں اپنی زندگی کو, اپنی چیزوں کو کیوں بدلوں گی؟ کبھی بھی نہیں.